السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 118 اور 119 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 118۔ وقال الذین، واو اور قالا کہا، الذین ان لوگوں نے۔ یہ قالا کو آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ قول اردو کا لفظ، اس کو یاد رکھنے کے لیے میں بتایا کرتا ہوں، قول و قرار۔ الذین وہ لوگ، لا یعلمون لا نہیں، یعلمون وہ جانتے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یا کے معنی وہ، اور واو نون جو یعلمون میں ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ لفظ جمع ہے، اور اس کے علاوہ عین لام میم بچتا ہے، علم کے معنی جاننا۔ جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں۔ ویسے لو اگر ہو تو اکیلا ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اگر، لولا اکٹھا ہو تو کیوں نہیں۔ یکلمون اللہ، یکلمون ہم سے کلام کرتا، اللہ سبحانہ و تعالی۔ یہ جو یکلمون کو غور سے دیکھیں تو کاف لام اور میم اس کے اندر موجود ہے، اور اگر اس میں الف ڈال دیں تو کلام بن جائے گا۔ جو کلام گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور جیسے شاعروں کے بھی کلام ہوتے ہیں، انسان کا کلام ہے۔ تو یکلمون نا کے معنی ہم، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا۔ او یا تاتینا نہیں آتی ہمارے پاس، آیت، یا ہمارے پاس کوئی آیت کیوں نہیں آتی۔ کذالک اسی طرح، کا کے معنی اسی طرح، ذالک کا معنی اور لفظی معنی یہ، اسی طرح۔ قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ قبل پہلے کو کہتے ہیں، اردو میں ہم قبل از وقت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قبلہم مثل طرح، جیسے مثال ہے۔ قولہم ان کے قول کی، ان کے قول کی مثل، ان کے قول کی طرح ان سے پہلے لوگوں نے یہ کہا تھا، اسی طرح کہا تھا۔ تشابہت ایک جیسے ہیں، قلوبہم ان کے قلب، ان کے دل، قلب کی جمع قلوب، دل۔ اور تشابہت کو یاد رکھنے کے لیے شبہ اردو کا لفظ شین بے ہے۔ شبہ کب پڑتا ہے؟ جب دو چیزیں ایک جیسی ہوں کہ یہ ہے یا وہ ہے، یا پھر اس کو آپ کر لیں تشبیہ، یہ بھی مشکل ہے تو اس سے آسان لفظ ہے شباہت۔ شکل و شباہت ہم کہتے ہیں کہ شکل و شباہت ایک جیسی ہے دونوں بہنوں کی، یا مشابہ، میم شین الشابہ با مشابہ۔ تو یہ جو تا ہے یہ تاکید کے لیے ہے، اس میں یعنی سختی کے لیے۔ قلوبہم ان کے دل ایک جیسے ہیں، قد تحقیق بے شک، بینا ہم بیان کرتے ہیں، ہم بیان کر چکے، الایاتی آیات کو، لقوم قوم کے لیے، قومی یوقنون جو یقین رکھے۔ قوم کے معنی لوگ، یوقنون جو یقین رکھنے والے ہوں۔ یہ آپ نے یوقنون کا لفظ بھی سورہ بقرہ کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو یو کے نون کو دیکھیں تو یقین، یہ قاف، یہ نون،
اردو کا لفظ یہاں سے استنباط ہو سکتا ہے، پرسیو کر لیں تو ہم تحقیق ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، یقین والے ہیں، آپ آیات کو کھول کے بیان کیا ہے۔ اب اگلی آیت مبارکہ 119، انا بے شک ہم، ارسلنا کا ہم نے بھیجا آپ کو، کا کے معنی آپ کو، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بریکٹ میں کریں، ہم نے آپ کو بے شک بھیجا، بالحق کے حق کے ساتھ، بشیرم و نذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، بشیر، بشارت اور بشرا وغیرہ سارے لفظ یہیں سے بنیں گے۔ ولا تسالو، اور نہیں سوال کیا جائے گا، تسالو سوال کیا جائے گا۔ اگر آپ کو بہت مشکل نہ لگے تو تھوڑی سی اس کی گرامر بتا دوں آپ کو کہ مضارع میں اگر مجہول ہو تو پہلے حرف پہ پیش ہوتی ہے اور تیسرے حرف پر زبر ہوتی ہے، جیسے تسالو، تو اس کا معنی ہے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا۔ اب سوال کرنے والے کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے انگریزی میں ہم ایکٹیو اور پیسیو کہتے ہیں، تو یہ پیسیو ہے، ولا تسالو، اور سوال نہیں کیا جائے گا تجھ سے، ان اصحاب الجحیم، ان سے اصحاب، صاحب کی جمع، الجحیم جہیم والے، دوزخ والے، دوزخ والے لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 118 میں مشرکین مکہ کی وہ بات قیامت تک درج کر دی ہے، فرمایا کہ جن لوگوں کو علم نہیں، مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے، عام طور پر اہل کتاب کو علم والے کہا گیا ہے قرآن میں، کیونکہ ان کے پاس یہودی ہوں یا عیسائی اللہ کی طرف سے ایک کتاب موجود تھی۔ تو جو مکے کے مشرک تھے وہ کسی کے پیروکار نہیں تھے، ویسے کچھ بچے کھچے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان کے پاس کوئی بک نہیں تھی، تو ان کو یعلمون کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں اللہ ہم سے کلام نہیں کرتا، یا کوئی آیت ہم پر کیوں نہیں اترتی۔ نبی پاک جب ان کو دعوت دیتے تو وہ کہتے کہ اللہ آپ سے بات کرتے ہم سے کریں پھر ہم مان جائیں گے، یا آیت ہم پہ اترے یا کتاب ایک اتر جائے، اور کبھی کہتے کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ بازار میں چل رہا ہو اور وہ ہمیں بتائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تو ہم مان جائیں گے۔ عجیب و غریب باتیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے بھی ایک قوم نے ایسے سوال کیے تھے اور تمہارے دل ان کے ساتھ بڑے مشابہ ہیں۔ وہ کون سی قوم تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے کہا جی ہم اللہ کو تب مانیں گے جب ہم آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو پھر آنکھوں سے دیکھنے کے مطالبے پہ کیا ہوا تھا کہ کڑک نے آ لیا اور سارے وہاں پہ جل کے فوت ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو یہ بھی ایسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ہم سے کلام کرے۔ بھائی اللہ کی مرضی ہے، وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو نبی بناتا ہے، اس سے کلام کرتا ہے، اس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے بتاتا ہے کہ یہ آپ بتائیں، تو آپ سے اللہ کیوں کلام کرے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صفا اور مروہ پہاڑی ہے یہ سونے کی بن جائے ہم آپ کو مان جائیں گے، کبھی کہتے ہیں آپ اور اس طرح کے مطالبے کرتے۔ تو ایک دفعہ تفسیر ابن کثیر نے یہ لکھا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ سونے کی پہاڑی بن جائے، پہاڑیاں بن جائیں، تو آپ نے فرمایا پھر تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا جن کے لیے آسمان سے دسترخوان نازل ہوتا تھا۔
تو آپ نے بھی اشارہ بنی اسرائیل کا ہی دیا کہ تمہارے سوال بھی ان جیسے ہیں، پھر تمہارا اثر بھی وہی ہوگا۔ اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ پھر اپنے مطالبے سے وہ پیچھے ہٹ گئے، یعنی دل سے مانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے کہا تمہارے دل بڑے مشابہ ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ تو اس قوم کے لیے جو یقین کرنے والی ہو وہ آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر انسان اپنے جسم کو دیکھ لے تو یہ واضح پتہ نہیں چلتا کہ اس کو بنانے والا اللہ ہے۔ انسان دائیں بائیں دیکھ لے، فصلوں کو دیکھ لے، بارش کو دیکھ لے، بادلوں کو دیکھ لے، ستاروں، سورج، چاند، ستاروں کو دیکھے، سورج کا طلوع غروب ہونا، موسموں کا تبدیل ہونا، کائنات کے اندر یہ ساری چیزیں، بچوں کا ماؤں کے پیٹ کے اندر ہونا، اگر یہ دیکھ لے تو یقیناً سمجھ آتی ہے کہ یہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ وہی ہستی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے۔ کیسے کہ ایک ہی قسم کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، اس کی ہڈیاں بھی برابر اسی سے بن رہی ہیں، اسی خوراک سے جو اس کو اللہ دے رہا ہے، اسی سے آنکھیں بھی بن رہی ہیں جو خود پانی کی طرح ہیں، ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، ٹانگ کی ہڈی بن رہی ہے، اور اس کی ٹانگیں زیادہ بڑھ رہی ہیں بچے کی، اور کان اور ہونٹ تھوڑا تھوڑا بڑھ رہے ہیں۔ اگر کسی کے ہونٹ اس کی ٹانگوں کی طرح بڑھ جاتے اور اس کی ٹانگیں اس کے کانوں کی طرح بڑھتی ہیں تو کیا ہوتا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق مالک اللہ ہے، اور جو یقین کرے اس کے لیے تو اپنے جسم سے لے کر دنیا کی ہر چیز یہ بول بول کے بتلاتی ہے کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ جب ایک چھوٹی سی کرسی بنانے کے لیے انسان مانتا ہے کہ خود نہیں بنتی، لکڑی کی ضرورت ہے، اس کو تراشنے کی ضرورت ہے، تو پوری کائنات خود کیسے بن گئی؟ اور اتنی سسٹمیٹک۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 اختلاف ان کے افکار سے ہو سکتا ہے، یہ جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے کہا کہ کیا کسی پریس مشین میں کاغذ ڈال دیے جائیں، ایک طرف سے انک ڈال دی جائے، سیاہی، اور ایسا پاسبل ہے کہ وہ چھاپا خانہ کی جو کتاب ہے وہ ایک ڈکشنری بنا دے جو A to Z ایک ترتیب کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتاب تم نہیں مانتے خود بن سکتی ہے، پریس بھی موجود ہے، انک بھی موجود ہے، اور کاغذ بھی موجود ہے، تو پھر پوری کائنات جس ترتیب کے ساتھ بنی ہوئی ہے یہ خود کیسے بن گئی؟ تو بہرحال مسلمان علماء نے اللہ جو زندہ ہیں ان کی علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو منور کرے۔ تو انہوں نے کوئی شک نہیں چھوڑا اللہ کے قرآن کو آسان کر کے بتانے کے لیے۔ اللہ ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ نے فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں، بے شک ہم نے اے محمد، اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو حق دے کے بھیجا ہے۔ آپ جو کچھ لائے ہیں یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس سے بڑھ کے حق کیا ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی نے جو بات بھی ارشاد فرمائی سائنس آج اس کو ثابت کر رہی ہے۔ تو پھر بتایا کہ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ بشیر کا مطلب خوشخبری دیتے ہیں، جو اللہ کی بات اور اس کے رسول کی بات کو مان لے اس کو جنت کی خوشخبریاں ہیں، اس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کی خوشخبریاں ہیں، اور جو نہیں مانتا اس کو ڈرایا جاتا ہے، اور اب پیارے نبی ڈراتے ہیں اس کو جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، اللہ کی ناراضی سے، اور آپ اس لیے نذیر ہیں۔ یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا لقب ہے، بشیر اور نذیر۔ اور آگے فرمایا پیارے نبی آپ ٹینشن نہ لیا کریں۔ یہ آیت کا ایسا محسوس کرواتا ہے اگر غور سے دیکھیں کہ پیارے نبی کو کس قدر امت کے ساتھ پیار تھا، کہ جب آپ دین کی دعوت دیتے لوگ نہ مانتے تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ جو جہنم میں چلے گئے کیوں چلے گئے۔ آپ کا کام تو بس پہنچا دینا ہے
دل تو ہمارے قبضے میں ہے، کائنات میں اختیار ہمارا ہے، ہم چاہیں گے جس کو اس کو ہدایت ملے گی، آپ نے صرف بتانا ہے۔ یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی ہستی بھی ہر چیز پر قادر نہیں ہے۔ اگر وہ قدرت رکھتے ہوتے کوئی بھی ہستی تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی۔ اگر پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز پہ اختیار ہوتا تو آپ تمام لوگوں کو مسلمان کر کے چھوڑتے اور ان کو جنت کا وارث بنا دیتے اور کوئی بندہ جہنم میں نہ جاتا۔ ایسا کہنا کہ آپ کو ہر چیز پر اختیار تھا، یہ آپ کی شان کے اندر ایک طرح کی گستاخی ہے۔ اور اگر آپ کو اختیار نہیں تھا ہر چیز پر تو کائنات کے اندر پھر کسی اور کو نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتانا تھی کہ کل انشاءاللہ عید ہے تو عید کے دن کی چھٹی ہوگی اور آگے بھی ایک اور دن ہم چھٹی کریں گے، 1 یا 2 دن، پھر ہم رابطہ کر لیں گے۔ اور جو لیسن ہماری پچھلی آیات مبارکہ کے یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئے وہ ہم ترتیب کے ساتھ بھیجتے رہیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔